ڈرامہ سیریل سزاوار جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، آخرکار اب مسکان نے زاویار کو قبول کر ہی لیا ہے۔ دونوں کی منگنی بھی ہو گئی، جس پر زاویار بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ مسکان کو یقین بھی دلاتا ہے کہ اسے اس فیصلے پر کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ اس فیصلے سے خوش رہے گی، جس پر مسکان مسکرا جاتی ہے اور زاویار بھی اس کو دیکھ کر کہتا ہے مسکراتے ہوئے، آپ بہت اچھی لگتی ہیں، تو آپ ہر وقت مسکراتے رہا کریں، خوش رہا کریں۔ تو مسکان بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے، لیکن زاویار اس کی زندگی کے سارے غم سمیٹ کر اسے دنیا بھر کی خوشیاں لا کر اس کی جھولی میں بھر دینا چاہتا ہے۔ زاویار کے سامنے مسکان ریزرو رہتی ہے، لیکن پھر اکیلے میں اب وہ زاویار کو سوچنے بھی لگی ہے، اپنی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور زاویار کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ مطمئن ہوتی ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ اب اسے زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ رضا بھی تو اب زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، تو پھر اس میں کیا ہی برائی ہے کہ مسکان بھی آگے بڑھ جائے۔ اسے اپنے فیصلے پر بالکل بھی ندامت نہیں ہے، اب وہ رضا کو سوچنا چھوڑ چکی ہے، اب اس کے دل میں صرف اور صرف زاویار ہے اور اب وہ زاویار کو سوچنے بھی لگی ہے۔ دوسری طرف سنبل جو کہ گھر آئی ہے، رضا جو کہ اس کو لینے جا ہی رہا تھا، تو اس نے رضا سے کہا تھا کہ میں اپنی امی کا چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل آئی ہوئی ہوں، میں خود ہی گھر واپس آ جاؤں گی، لیکن دوستوں کے گروپ سے معلوم پڑتا ہے مدیحہ کو کہ سنبل گیٹ ٹوگیدر میں تھی دوستوں کے ساتھ۔ ایک طرف تو مدیحہ کو سچ معلوم پڑ جاتا ہے اور دوسری طرف سنبل کو انہی دوستوں سے اس بات کا معلوم پڑ جاتا ہے کہ مدیحہ اپنے سینئر کو پسند بھی کرتی ہے، جس کا نام علی ہے، اور آج کل اسی کے ہی بارے میں صبح شام سوچتی رہتی ہے۔ دیکھا جائے تو دونوں کو ہی ایک دوسرے کے بارے میں ایک ایک بات معلوم پڑ چکی ہے اپنے دوستوں کے گروپ سے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ رضا گھر آ کر سنبل سے کہتا ہے کہ اب آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اور ڈاکٹر نے کیا کہا۔ سنبل اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، مدیحہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا، یہ ہاسپٹل تو گئی ہی نہیں ہے، یہ کب گئی ہاسپٹل، یہ تو آج سارا دن فرینڈ کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر میں تھی، تو پھر کیسا چیک اپ۔ یہ کہہ کر مدیحہ مسکرا جاتی ہے اور رضا کو سنبل پر غصہ آ جاتا ہے کہ جب تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہی نہیں تھی تو کیا تم مجھے سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ تم دوستوں کے ساتھ تھی؟ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اگر تم سچ بول بھی دیتی تو میں تمہیں کیا ہی کہہ دیتا۔ سنبل کو مدیحہ پر بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ رضا سے کہتی ہے کہ رضا، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، وہ فرینڈ کے بیچ میں آپ کی کال آ گئی، اسی لیے بس جلدی سے منہ میں جو آیا وہ میں نے بول دیا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ رضا کو غصہ آ جاتا ہے کہ ایسے کیسے بول دیا، تم مجھے سچ بھی تو بول سکتی تھی نا۔ سنبل بھی چٹپٹاتے ہوئے کمرے میں آ جاتی ہے، اسے مدیحہ پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اب تو وہ ٹھان چکی ہے کہ مدیحہ سے اس بات کا بدلہ وہ لے کے ہی رہے گی، کیونکہ اسے بھی اب علی کے بارے میں معلوم چل چکا ہے، اور ایسے میں مدیحہ کو یہ سب کچھ کہتے ہوئے وہ بلیک میل بھی کرنے والی ہے۔ خیر یہاں پر جیسے ہی سنبل کو ڈانٹ پڑتی ہے، رضا اس پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، تو مدیحہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کافی دیر تک مسکرا رہی ہوتی ہے، لیکن مدیحہ یہ بات نہیں جانتی کہ سنبل کے ہاتھ بھی اس کی ایک کمزوری لگ چکی ہے، وہ بھی اسی بات کو لے کر اب مدیحہ کو بلیک میل بھی کرے گی اور رضا کو بھی یہ بات بتا دے گی۔ مدیحہ جو کہ علی سے شادی کرنا چاہے گی، ایسے میں رضا جب علی کے بارے میں معلومات نکالے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ علی اچھا انسان نہیں ہے، وہ مدیحہ کو یہ شادی کرنے سے روکے گا، جس پر مدیحہ سب کے خلاف چلے جائے گی، سنبل کے خلاف ہو جائے گی، لیکن اس لڑکے کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہے گی۔ خیر یہاں پر سنبل کو یہ بات ستائی جا رہی ہے کہ بس کسی طرح سے وہ رضا کو منا لے، کیونکہ رضا کی ناراضگی اور غصہ اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا، تو بس وہ جھوٹی جھوٹی کہانیاں سنائے گی، جھوٹے مگرمچھ کے آنسو دکھا کر وہ اس کو قابو میں کر لے گی۔ رضا جو کہ پہلے ہی اس سے محبت کرتا ہے، ہر بات مانتا ہے اور سنبل کی کوئی بات ٹالتا ہی نہیں ہے، بس سنبل کے مگرمچھ کے آنسو بہانے کی دیر ہے، وہ سب کچھ بھلا دے گا اور اسے معاف کر دے گا، رضا وہیں پر پگھل جائے گا۔ دوسری طرف عاشر اور دامیہ کو شفیق نے کہیں پر دیکھ لیا تو بس تماشا ہی بنا دیا، اپنی بہن کو فون کر کے کہتا ہے کہ دامیہ سے کہو جاب چھوڑ دو، مجھے اس کی جاب نہیں چاہیے، ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ مجھے نظر آتی ہے، آج میں اس کی کلاس لوں گا اچھی خاصی۔ اب یہاں پر عروج بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، دامیہ آتی ہے تو کہتی ہے کہ دامیہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ دامیہ پریشان ہو جاتی ہے، کچھ ہوا ہے کیا، بتاؤ مجھے۔ اتنے میں شفیق آ کر دامیہ کو کھینچتا ہے کہ چلو نکاح کرو مجھ سے، میں ابھی کے ابھی یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم پڑے کہ تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو۔ اب جیسے تیسے کر کے ماں نے بیٹی کو چھڑوایا
और शفیق کو دھکے دے کر نکالا۔ اس کی ماں کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس کی حرکتوں پر۔ دامیہ بھی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ شفیق آ کر تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم اکیلی عورتیں بھلا کیا ہی کر لیں گی، اور بھائی بھی تو شفیق کے ساتھ ہی کھڑا ہے، آج جو تماشا ہوا ہے وہ کم نہیں تھا۔ دامیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس چیز کو بھول نہیں پا رہی۔ ماں ہی ہے جو دانیہ کا ساتھ دیتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے کہ میں کچھ ایسا ویسا نہیں کرنے دوں گی، جب تک میں زندہ ہوں نا تمہیں کوئی آج بھی نہیں آنے دوں گی، شفیق اور تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس کی حرکتیں بہت ہی زیادہ بری ہیں، میں کسی بھی صورت یہ رشتہ ہونے نہیں دوں گی کیونکہ وہ تمہارے قابل ہی نہیں ہے۔ دامیہ کو ماں کی باتوں سے تسلی مل جاتی ہے، ورنہ تو شفیق کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ کافی زیادہ اس کی اس حرکت سے ڈر بھی چکی ہے۔ میرے پیارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔